یوحنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ شروع میں کلام تھا، وہ کلام خدا تھا اور خدا کے ساتھ تھا۔ عیسیٰ خدا کا کلام ہے جو انسان بنا۔ کیا آپ کسی ایسے رسول کو جانتے ہیں جو شیطان نکالے اور بیماروں کو شفا دے؟ پہلے کہیں کہ آپ کا حوالہ غلط ہے، اسے تسلیم کریں، پھر اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ میں متفق نہیں ہوں۔ میرا نام روز ہے اور میں قطر ایئر ویز کے لیے کام کرتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کو مذہب کے بارے میں بہت بات کرتے ہوئے سنا ہے، اور میں بائبل کی بات کروں گی کیونکہ میں اسی سے واقف ہوں۔ آپ کہتے ہیں آپ عیسیٰ کی بات ایک مذہبی رہنما کے طور پر کرتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، عیسیٰ کوئی مذہب متعارف کروانے نہیں آئے تھے، نہ ہی وہ کوئی مذہبی رہنما نے۔ عیسیٰ نے اس دنیا میں جو متعارف کروایا وہ خدا کی بادشاہی تھی۔ دوسرا سوال، شاید آپ وضاحت کر سکیں اب خدا کا مذہب کون سا ہے؟ کیونکہ جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ عیسیٰ جو میرے رب اور میرے نجات دہندہ ہیں، انہوں نے ان میں سے کچھ بھی متعارف نہیں کروایا۔ انہوں نے آسمانی حکومت متعارف کروائی۔ دوسرے لفظوں میں، وہ دنیا کو آسمانی طاقت سے فتح کرنا چاہتے تھے۔ بہت سے اہم تنازعات ہیں، یعنی مختلف مسائل جن پر بات ہوتی رہتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بہن برائے کرم ایک وقت میں ایک سوال کریں۔ آپ 2 سوال کر چکی ہے، جواب کے بعد اگلا سوال پوچھے۔ ٹھیک ہے۔ ایک وقت میں ایک سوال۔ بہن نے 2 سوال پوچھے اور میرا خیال ہے کہ بہن عیسائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ عیسیٰ ایک مذہبی رہنما تھے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مذہبی رہنما تھے۔ میں نے کہا کہ وہ خدا کے رسول تھے۔ خدا کے رسول اور مذہبی رہنما کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ خدا کا رسول کہیں زیادہ برتر ہوتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سے مذہبی رہنما موجود ہیں۔ عیسیٰ مسیح علیہ السلام خدا کے رسول تھے، اور آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ وہ آپ کے رب اور آپ کے نجات دہندہ ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں بہن، اسلام واحد غیر عیسائی عقیدہ ہے جو عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے کو جزو ایمان قرار دیتا ہے۔ کوئی مسلمان نہیں ہے اگر وہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام خدائے بزرگ و برتر کے عظیم ترین رسولوں میں سے ایک تھے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ مسیح تھے جس کا ترجمہ کرائسٹ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ کسی مرد کے بغیر معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، جس پر آج کے بہت سے جدید عیسائی یقین نہیں رکھتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے خدا کے حکم سے پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دی۔ مسلمان اور عیسائی ہم ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن کوئی پوچھ سکتا ہے کہ پھر راستے کہاں جدا ہوتے ہیں؟ راستے وہاں جدا ہوتے ہیں جہاں زیادہ تر عیسائیوں کا یہ ماننا ہے، بشمول آپ کے، جیسا کہ ہمیں آپ کے سوال سے معلوم ہوا، کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور زیادہ تر عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ بہن میں آپ کو یاد دلا دوں، میں تقابل ادیان کا طالب علم ہوں۔ میں نے بائبل پڑھی ہے، وہاں ایک بھی ایسی واضح بات نہیں لکھی پوری بائبل میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں، یا یہ کہ میری عبادت کرو۔ بہن، اگر آپ بائبل میں کہیں سے بھی ایک ایسی واضح بات دکھا دیں، بائبل میں کہیں سے بھی ایک غیر مبہم بیان جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں، یا یہ کہ میری عبادت کرو، تو میں ذاکر نائک آج ہی عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جناب، میں نے آپ کو کئی بار یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ میں دوسرے مسلمانوں کی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں ایک بھی ایسی واضح بات نہیں لکھی۔ میرا سوال غور سے سنیں بہن، میرا چیلنج غور سے سنیں۔ وہاں ایک بھی غیر مبہم بیان موجود نہیں ہے۔ ایک بھی ایسی واضح بات نہیں جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں، یا یہ کہ میری عبادت کرو۔ جی بہن۔ جناب، میرے پاس اس کا جواب ہے۔ یوحنا کی کتاب میں بائبل کہتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام مجسم ہوا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ رکے مین، یہ میرے چیلنج کو بالکل پورا نہیں کرتا۔ آپ کتاب کا نام لیں، میں حوالہ دوں گا۔ آپ یوحنا کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 1 کا حوالہ دے رہی ہیں۔ اور کلام مجسم ہوا،
یہ آیت نمبر 11 12 13 ہے. آپ صرف کتاب کا حوالہ دے رہی ہے. میں آپ کو باب نمبر اور آیت نمبر بتا رہا ہوں. مجھے جواب بھی. رکے. کلام خدا بن گیا. لیکن یہ کیوں کر پہ؟ بہن کیا یہ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام نے کہے تھے؟ اور جواب ہے نہیں. میرا چیلنج کیا ہے؟ ایک بھی ایسی واضح بات نہیں ہے. ایک بھی غیر مبہم بیان موجود نہیں ہے بائبل میں کہیں سے بھی جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہو. خود کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سرخ حروف میں ہونا چاہیے. ریڈ لیٹر بائبل نام کی ایک چیز ہوتی ہے. اگر آپ عیسائی ہیں تو شاید آپ کو اس کا علم ہو. سرخ حروف کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا. یوحنا کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 13 سرخ حروف میں نہیں ہے. میں اس کا جواب دوں گا. رکیں، ہمیں جواب دینے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے میرا چیلنج پورا نہیں کیا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا کال ہونا چاہیے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہے. یہ فیلو نامی ایک یہودی کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، یہ فیلو نامی ایک یہودی کے الفاظ ہیں اور اس نے کبھی بھی اس کے لیے الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا. پھر بھی میں آپ کی مدد کروں ہاں. یہ کیا کہتا ہے؟ بہرحال آپ کا حوالہ غلط تھا. میں آپ کو لفظ بہ لفظ حوالہ دوں گا. یوحنا کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 1 کہتی ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. اور بعد میں یہ کہتا ہے کلام مجسم ہوا. اگر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کلام خدا ہے اور اگر آپ کلام کو خدا سے بدل دیں تو ابتدا میں کلام تھا بن جاتا ہے. ابتدا میں خدا تھا اور خدا خدا کے ساتھ تھا. کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ دو خدا تھے؟ نہیں، کیونکہ خدا کا کلام جناب. مکمل کریں، مجھے مکمل کرنے دیں. آپ نے سوال کیا ہے. آپ نے سوال کیا، میں جواب دے رہا ہوں. آپ لوگوں کو جواب دینے کی اجازت نہیں دیتے. آپ نے سوال کیا، میں جواب دے رہا ہوں. جب میں جواب ختم کر لوں تو آپ بول سکتی ہیں. آپ مداخلت نہیں کر سکتے. جب آپ بول رہی تھیں تو کیا میں نے مداخلت کی تھی؟ کیا میں نے مداخلت کی؟ ہاں یا نہیں؟ اب جب میں جواب دے رہا ہوں تو آپ مداخلت کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے جواب مکمل کرنے دیں، پھر آپ جواب دے سکتی ہیں. پوائنٹ نمبر 1، آپ نے میرا چیلنج پورا نہیں کیا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں. آپ کی پوری دلیل ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر بھی میں جواب دے رہا ہوں. آپ نے نہیں بتایا آپ کو کہنا چاہیے معذرت ڈاکٹر ذاکر، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں. کیا آپ نے یہ کہا؟ میں آپ ایماندار نہیں ہیں. سامعین کو بتائیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں. کیا میں صحیح ہوں یا نہیں؟ آپ کو نہیں معلوم؟ بیکا آپ حوالہ دے رہی ہیں اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. میں تقابل ادیان کا طالب علم ہوں. یہ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہے تھے. پھر بھی میں جواب دے رہا ہوں. اگر آپ کہیں کہ کلام خدا ہے اور کلام کی جگہ خدا لکھ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابتدا میں کلام تھا بن جائے گا ابتدا میں خدا تھا. خدا بمقابلہ خدا. کیا وہاں دو خدا تھے؟ اور جواب ہے نہیں. میں آپ کو تیسرا جواب دوں گا. اگر آپ اصل نسخہ پڑھیں تو پہلی بار لفظ خدا استعمال ہوا ہے. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا. یہ ہوتیوس ہے. یونانی اور آرامی میں ہوتیوس کا مطلب ہے وہ خدا. دوسری بار جب خدا استعمال ہوا ہے تو وہ ٹنتھیوس ہے. ہوتیوس کا مطلب ہے وہ خدا، قادر مطلق خدا. ٹوینٹیوس کا مطلب ہے خدائی صفت والا شخص. لیکن بدقسمتی سے ترجمے میں وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ یوحنا کے انجیل کے اصل نسخے پر جائیں، باب نمبر 1 آیت نمبر 1. پہلی بار جب لفظ خدا استعمال ہوا ہے تو وہ ہوتھیوس ہے، یعنی وہ خدا. دوسری بار جب یہ استعمال ہوا ہے تو تونتیوس کا مطلب ہے ایک خدائی صفت والا شخص. تو یہ یوں بنتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا وہ خدا. اور کلام ایک خدائی صفت والا شخص تھا، یعنی خدا کا ایک رسول. بہن کیا آپ سمجھے؟ میں اسے کہتے ہیں آپ کو انگریزی سمجھ نہیں آتی. آپ مجھے بتائیں کہ جو میں نے کہا وہ غلط ہے. میں آپ کے ہی علماء کا حوالہ دے رہا ہوں. میں آپ کے بہترین لوگوں کا حوالہ دے رہا ہوں. آپ سرخ حروف والی کوئی بھی بائبل اٹھا لیں، یہ الفاظ سرخ رنگ میں نہیں ہیں. پوائنٹ نمبر 1، آپ یونانی اور آرامی نسخوں کو دیکھیں. بہن کیا آپ یونانی جانتی ہے؟ کیا آپ یونانی اور آرامی جانتے ہیں؟ کیا بائبل انگریزی میں نازل ہوئی تھی؟ بہن کیا بائبل انگریزی میں نازل ہوئی تھی؟ جی ہاں، وہ یونانی تھی. یونانی اور آرامی تو اصل لفظ ہوتھیوس ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہوتھیوس کا کیا مطلب ہے؟ گھر جائیں اور ہوتھیوس کو گوگل کریں. شاید میں آپ کو بے وقوف بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے جناب. رکے.
اوتھیوس کا مطلب ہے وہ خدا. تھیوکریتھیوس کا مطلب ہے ایک خدا، خدائی صفت والا شخص. اس کا مطلب ہے اگر میں مان بھی لوں تو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول تھے. کیا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ رسول سے بڑے ہیں، وہ صرف ایک رسول نہیں ہے. میرے رب کو رسول کہنا ایک توہین ہے. بہن ہم کچھ ثابت کرنے کے لیے کچھ کریں گے جناب. پہلے یہ تسلیم کریں کہ آپ کا حوالہ غلط ہے، پھر ہم اگلے سوال پر چلتے ہیں. میں نہیں مانتی. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے کہا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہیں. صحیح ہے غلط؟ آپ نے سوچا کہ مجھے معلوم نہیں ہوگا، ہے نا؟ نہیں، میں یہاں علم کا مظاہرہ کرنے نہیں آئی ہوں جناب. یہ علم کا سوال نہیں ہے، یہ بائبل کا سوال ہے. آپ کا ماننا ہے کہ بائبل خدا کا کلام ہے، صحیح؟ ماننا ہے. میں نہیں مانتا کہ یہ خدا کا کلام ہے. اگرچہ آپ بائبل کو خدا کا کلام مانتی ہیں، میں بائبل کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں. ٹھیک ہے؟ بائبل کو جاننا ایک الگ بات ہے اور بائبل کا الہام ہونا بالکل دوسری بات ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں جب عیسیٰ آئے تو جو لوگ انہیں نہیں سمجھ سکے وہ مذہبی رہنما ہی تھے. وہ بہت بڑی غلطی کر گئے. وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کون تھے کیونکہ وہ پوشیدہ تھے. بہن، آپ بائبل میں کوئی ایک ایسی جگہ دکھا دیں جہاں کوئی واضح بیان ہو، دو ٹوک بیان جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں، یا جہاں انہوں نے کہا ہو کہ میری عبادت کرو. تمہیں عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ سادہ سا چیلنج ہے، اور آپ بائبل کی اس ضخیم کتاب سے ایک آیت بھی نہیں دکھا سکتی. جناب، کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ کیا آپ خود کو اپنے الفاظ سے الگ کر سکتے ہیں؟ جو کیا آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ان کے الفاظ سے الگ کر سکتے ہیں؟ کیا الگ کر سکتے؟ کیا آپ خود کو اپنے الفاظ سے الگ کر سکتے ہیں؟ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیے، آپ سمجھ نہیں رہے. عیسیٰ خدا کا وہ کلام ہے جو انسانی شکل میں آئے، مگر مذہبی ذہن 5 حواس کے لیے بہت وسیع ہوتا ہے. عیسیٰ خدا کا کلام ہے اور وہ خود خدا ہیں. بائبل کہتی ہے کہ اس نے انہیں وہ نام دیا جو ہر دوسرے نام سے بلند ہے، جو کہ خدا کا کلام ہے. ہر پیغمبر خدا کا کلام حاصل کرتا ہے. موسیٰ خدا کا کلام تھے، عیسیٰ خدا کا کلام تھے، ابراہیم خدا کا کلام تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا کلام ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ سوال. ہر پیغمبر اپنے وقت میں خدا کا کلام ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام میں ایسی مختلف بات ہے. آپ اپنی بائبل سے ایک بھی ایسا بیان نہیں دکھا سکتی جہاں عیسیٰ نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں، یا جہاں وہ کہیں کہ میری عبادت کرو. جناب، میرے پاس اس کا جواب ہے. بائبل کے کلام کے آغاز سے لے کر عیسیٰ کے وقت تک مجھے کسی بھی ایسے پیغمبر کا بتائیں جس نے شیطانوں کو نکالا ہو، بیماروں کو شفا بھی ہو. کیوں؟ کیونکہ شروع میں باغ عدن میں انسان کے زوال کے بعد صرف خدائی کے پاس شیطان سے نمٹنے کی طاقت تھی، مگر یہ چیزیں انسان کی نجات کے لیے پوشیدہ رکھی گئی تھیں. بہن، اگر کوئی شخص کسی سے شیطان نکالتا ہے تو کیا وہ خدا بن جاتا ہے؟ آج کل بہت سے لوگ رقیہ کرتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں، شیطان. وہ خدا نہیں بن جاتے. میں کرتی. آج کل بہن بہت سے انسان ہیں، قطر میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو رقیہ کر سکتے ہیں اور انسان سے شیطان نکال سکتے ہیں. اس سے وہ خدا نہیں بن جاتے ہیں. کیا یہ انہیں خدا بناتا ہے؟ انہیں یہ طاقت عیسیٰ سے ملی ہے. میں خود عیسیٰ کے نام پر شیطانوں کو نکالتی ہوں. تو آپ بھی خدا مان لی. نہیں، عیسیٰ پر اپنے ایمان کی وجہ سے میری کایا پلٹ گئی ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. سنیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام، اگر آپ بائبل پڑھیں، انجیل میں جب وہ مردہ لیزر کو زندگی دیتے ہیں تو وہ قادر مطلق خدا سے دعا کرتے ہیں. عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے جو بھی معجزہ کیا وہ اللہ کے نام پر کیا، انہوں نے خود سے نہیں کیا. بائبل بھی یہی کہتی ہے. اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں اس پورے مجمع کو سمجھا دوں گا کہ یہ سب کیا ہے. معذرت، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آپ ہال کرائے پر لے سکتے ہیں اور کل لیکچر دے سکتے ہیں. یہ سوال و جواب کا اور کا. آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے ان سب کی تربیت اللہ تعالیٰ نے کی. یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجتے ہیں یا ان کو اپنا حکم سپرد کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات تو ان میں ضرور ہوگی. جس طرح آپ سبزی وغیرہ لاتے ہیں تو اس میں آپ تلاش کرتے ہیں، اچھی سبزی کو دیکھتے ہیں یا اچھی کوالٹی کو آپ دیکھتے ہیں. تو جب ایک بندہ پوری قوم کے لیے جب اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں تو سمجھو اس میں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. اس میں
کوالٹی اور کوانٹٹی ہر ایک کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صفات رکھی ہوگی. اور آپ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے آپ دیکھیں تو ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جداگانہ اور ایسی قابلیت رکھ دی تھی جو کہ آج بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک قسم کی بہادری رکھی تھی. یعنی ایک ایسا حکمران، ایک ایسا ظالم حکمران جو کہ بچوں کو قتل کرے، 4000 بنی اسرائیل بچوں کا قاتل، ٹھیک ہے، اور اتنا ظالم بادشاہ کہ اگر کوئی اس کے حکم کے خلاف جائے تو اس کو کیلوں کی سزا دیتی، کیل اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر ٹوک دیتے. اور اسی طرح بہت ہی زیادہ ظالم بادشاہ، اس کے سامنے حق بات کرنا اور بہادری سے جواب دینا، یہ کمال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام میں رکھی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بہادر تمام پیغمبر تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ کسی غلط چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے، فوراً جو ہے نا اس کا خاتمہ کے لیے جو ہے نا. اور کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی بھی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے قبیلے کے آدمی اور دوسرے قبیلے کے آدمی جو ہے نا جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر رہے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الْعَدُوِّ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اس کے قبیلے کے آدمی ہے، ایک فرعون کا ہے، دونوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، تو اس کے قبیلے والے نے مدد کے لیے پکارا. تو جب موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے گئے، فرعون کے جو آدمی تھے ان کو ایک مکہ دیا اور فقضا علیہ، پس اس کا فیصلہ ہو گیا، وہ مر گیا، ایک مکے سے ہی وہ مر گیا. تو غلط چیز بالکل برداشت نہیں کرتے تھے وہ. اسی طرح ایک واقعہ یہ تھا. دوسرا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور وہاں پر 40 دن کا چلہ پورا کیا، جب واپس آئے اور دیکھا کہ اس کی قوم جو ہے نا وہ بت پرستی میں لگی ہوئی تھی، وہ ایک بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے تھے، تو جو تورات اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی وہ ان کے ہاتھ سے گر گئے غصے کی وجہ سے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور اسی طرح اپنا بھائی جو کہ پیغمبر تھے ہارون علیہ السلام، اس کو داڑھی سے جو ہے نا وہ پکڑ گئے. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہ اے میرے بھائی لا تأخذ، مجھے نہ پکڑو، بلحیتی میری داڑھی سے، ولا براسی نہ میرے سر سے. یعنی موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں تھے کہ انہوں اس سے کہا کہ جب آپ موجود تھے، آپ کی موجودگی میں یہ قوم کس طرح جو ہے نا وہ بت پرستی میں لگ گئی. تو ہر ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ایک جداگانہ صفات دیے تھے، اور وہ صفات ایسے تھی کہ ان صفات کی وجہ سے وہ نبی کہلائے. تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، اس میں جو یہ عیسائی جو عورت ہے، خاتون ہے، کچھ نازیبہ الفاظ بھی استعمال کرتی ہے اور کوشش یہی کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں پر یا ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ منوایا جائے کہ واقعی جو ہے نا جیسس ہی پیغمبر ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے صرف بندے اور رسول ہے، وہ کوئی خدا کے بیٹے وغیرہ نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ عیسیٰ ابن مریم وہ کچھ بھی نہیں مگر صرف اور صرف اللہ کے رسول. تو وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول ہے، اور وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا اور وہ ہی اللہ کے رسول رہیں گے. تو اب اس کو اللہ کا بیٹا ماننا یا جو ہے نا ان کے ساتھ تثلیث کا عقیدہ رکھنا وغیرہ، تو یہ سب کچھ جو ہے نا ایک برباد کرنے والی چیزیں ہے. خدا را ان سے آپ اجتناب کیجئے. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کی جو زندگی ہے وہ ابھی بھی ہے، تا حیات ہے، اور انشاءاللہ جب قیامت قریب آئے گی تو وہ پھر واپس زمین پر اتریں گے، اور ان کا پورا ذکر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس میں آپ ان کا ذکر پڑھ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بہت بہترین طریقے سے جواب دیا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.